Hello, Assalamu alaikum. Let's understand the topic fascism. Fascism is the name of an ideology. یہ ایک آئیڈیالوجی ہے یا بلیف ہے which promotes dictatorship. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹرشپ in worst form. اور یہ اس کو سمپل ورڈس میں یہ کہہ سکتے ہیں فیشزم از این اے ٹائپ آف ڈکٹیٹرشپ. وہ ڈکٹیٹرشپ جو ایکسکلوسیولی اٹلی کے اندر جس نے جنم لیا تھا. یہ اف وی سی تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. ورلڈ وار ون کے بعد یا ورلڈ وار ون میں اٹلی کے اندر ظاہر سی بات ہے ہم نے دیکھا ورلڈ وار ون کے اندر جتنی بھی ممالک انگیج ہوئے تھی اس کے اندر ڈسٹرکشن آئی, چاہے وہ وکٹرز تھے یا لوزرز تھے, الائٹ پاور تھے یا ایکسس پاور تھے. وار از آلویز برنگ ڈسٹرکشن. اٹلی کے اندر ورلڈ وار ون کے بعد اٹلی کے اندر پولیٹیکل اور اکنامک جو کرائسس نے جنم لیا, اور اسی کی وجہ سے اٹلی کے اندر ایک ایسا لیڈر پیدا ہوا جس کا نام تھا بینیتو میزولینی. وہ بیسیکلی ان کرائسس سچویشن میں وہ ابھرتا ہے اور اپنے جو ہے ایک کائنڈ آف تنظیم بناتا ہے, آرگنائزیشن بناتا ہے. فاشزم اٹالین ورڈ ہے جس کا مطلب اے بینڈ اور اے گروپ. وہ لوگوں کو کلیکٹ کرتا ہے, اکٹھے کرتا ہے, اور اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے, جو اس وقت کا رولر ہوتا ہے, کنگ ہوتا ہے اٹلی کے اندر, اس کے خلاف اور اس وقت کی گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو اکٹھے کرتا ہے. اور وہ ایک سلوگن جو ہے دیتا ہے کہ اٹلی کی جو اٹالین جو ایک پرانے دور کی جو ہسٹوریکل اس کی لیگیسی تھی اس کو بحال کرنا ہے, اور اٹلی کو ایک پراسپرس جو ہے اسٹیٹ کے طور پر اس کو دنیا میں ابھارنا ہے. تو وہ اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ تھا. تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. فاشزم از این آئیڈیالوجی, بلیف ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہے جو اٹلی کے اندر جس نے جنم لیا. تو وہ اٹالین ڈکٹیٹرشپ اس کو کہتے ہیں فاشزم ہے. ایک ناززم بھی ہے, وہ بھی ایک ٹاپک ہم پڑھیں گے آگے جا کے. وہ جرمنی کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ تھی, جو ایڈولف ہٹلر جو ہے بیسیکلی جرمنی میں آتا ہے اور اس نے جو ڈکٹیٹرشپ قائم کی اس کا ناززم اس کو کہتے ہیں. یہ فاشزم ہے جو اٹلی کے اندر ڈکٹیٹرشپ آئی, تو اس کو ہم کہتے ہیں فاشزم. تو اس کے دیکھتے ہیں پرنسپلس کیا ہیں فاشزم کے. یہ مائی پروگرام از ایکشن ناٹ ٹاک, یہ کوٹیشن ہے میزولینی کی. کہتے ہیں مائی پروگرام از ایکشن, مجھے ایکشن کرنا ہے اور لوگوں کو ایکشن دکھا کے کچھ کرنا ہے. وہاں کی سلوگن یا کوئی مجھے ایک آئیڈیالوجی نہیں دینی ہے جو کہ پراسپیرٹی, بلکہ مجھے کر کے دکھانا ہے. میں اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بس اٹلی کو ایک شاندار ریاست بنانا ہے. تو اس کا یہ ایک سلوگن تھا. اور نمبر 1 اس کا جو پرنسپل ہے, اے فلاسفی آف ایکشن اینڈ وائلنس. اور جو فاشزم تھی ان کا جو بلیف تھا وہ وائلنس کے اوپر ان کا بلیف تھا, اینڈ اڈاپٹیڈ ڈائریکٹ ایکشن. جب وہ پاور میں آتے ہیں میسولینی 1922 میں وہ پاور میں آتے ہیں اٹلی میں. جب وہ پاور میں آتے ہیں تو یہ پہلے فورس کا استعمال کرتے ہیں, اڈاپٹیڈ ڈائریکشن, انلمیٹڈ یوز آف فورس اگینسٹ اپوننٹس, اور جو اس کے خلاف تھے یوز آف فورس کیا, اور وہ فورس استعمال کیا کہ جو بھی اس کا پروگرام تھا اسٹیٹ کو اس نے جو دیا تھا, جو لوگ اس کو مانتے تھے وہ اس کے ساتھ تھے تو ٹھیک تھے, جو اس کے اپوننٹس جو اس کو نہیں مانتے اس کے ساتھ انلمیٹڈ یوز آف فورس کیا. اور یہ بلیو کرتے تھے یوز آف فورس ود ان دا اسٹیٹ, اور دوسرے ممالک کی طرف بھی یوز آف فورس اگر ان کے جو بھی نیشنل انٹرسٹ ہے ان کو اچیو کرنا ہے تھرو یوز آف ایکشن وائلنس کے طور پر وہ جو بلیو کرتے تھے. اور دوسرا ان کا جو تھا اٹ ریجیکٹس ڈیموکریسی.
یہ ڈیموکریسی کو پسند نہیں کرتے تھے فاشسٹ، یہ اگینسٹ دی پرنسپل آف ڈیموکریسی، جتنا بھی اس کے جو فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ایکشن اور فری اسپیچ، یہ جتنا بھی کچھ ہے یہ جو ہے اس کے خلاف تھے، اور ان کا کہنا تھا جو بھی ہے وہ اسٹیٹ کہے، اسٹیٹ جو کہے گی وہ ٹھیک کہے گی، تو اسٹیٹ آئیڈیالوجی جو بھی ہوگی، جو بھی اسٹیٹ نیریٹو دے گی وہ لوگوں کو فالو کرنا ہوگا، نہ کہ ڈیموکریسی۔ اس کے بعد تیسرا جو ان کا تھا یہ اتھارٹیٹیو، نیشنلسٹ اینڈ ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ کا کانسیپٹ تھا، جس طرح میں نے کہا اٹس اے فارم آف ڈکٹیٹرشپ، اتھارٹیٹیو بھی یہ ڈکٹیٹر، اتھارٹیٹیو نیشنل بلیو ان دا نیشنلسٹ ٹینڈنسیز، کہ اٹالین نیشن از نمبر ون، اور اٹالین نیشنلزم کے اوپر انہوں نے بلیف تھی اسٹیٹ، اور ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ تھی، جو بھی کرے گی اسٹیٹ واز موسٹ پاورفل، اسٹیٹ جو بھی کرنا چاہے لوگوں کو وہ فالو کرنا ہوگا، اسٹیٹ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ورسٹ فارم آف اسٹیٹ تھی ٹوٹلیٹیریم، جس کے اندر رائٹس بھی نہیں ہوتے، کوئی بھی مطلب لوگ دے آر ناٹ، جس طرح ڈیموکریسی کے اندر رائٹس ہوتے ہیں تو یہ رائٹس اس کے اندر نہیں تھے لوگوں کے۔ آل ور دا اسٹیٹس جو پاورفل تھی، جو اسٹیٹ کرنا چاہے گی تو وہ کر سکتی تھی، اسٹیٹ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد پانچواں جو فاشزم اینڈ وار، فاشسٹ جتنے بھی تھے ان کی آئیڈیالوجی میں وہ بلیو کرتے وار از نیچرل ٹو مین، وہ ان کا یہ تھا کہ وار از نیچرل ٹو، فاشسٹ اسٹیٹ کا جو مقصد تھا وہ وار کرنی تھی، کانکویسٹ، وار اینڈ کانکویسٹ، وہ کانکویسٹ پہ بلیو کرتے تھے، اور وہ امپیریلسٹ ڈیزائن رکھتے تھے، لوگوں دوسرے کنٹریز کے اوپر حملہ کرنا، کانکویسٹ کرنا، امپیریلسٹک سوچ تھی فاشسٹ جی آئیڈیالوجی کی۔ اور اس کے بعد فاشزم ریجیکٹس پیس اینڈ ہیومن برادرہڈ، فاشسٹ کہتے تھے انٹرنیشنل پیس از اے کاورڈس ڈریم، کوئی بھی انٹرنیشنل پیس اور جتنے بھی ہیں یہ ڈرپوک لوگوں کا کہنا ہے کہ پیس ہو سکتا ہے دنیا میں اور ہمیں پیس قائم کرنا چاہیے، بلکہ فاشسٹ ڈid not believe انٹرنیشنل برادرہڈ، اور یہ جتنے بھی ہیں ان کا امپیریلسٹک ڈیزائن تھی اور سوچ تھی، اور یہ کہتے کہ وار از الٹیمیٹ جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے، یا وہ ایک میتھڈ ہے تھرو وچ جو روم تھا اٹلی اپنی جو ہے ریوائول کرے گا، اور اپنی جو جتنی بھی اس کی وہ پرانی جو بھی اس کی پراسپیرٹی تھی وہ تھرو وار اینڈ تھرو وائلنس، تھرو ڈسٹرکشن وہ جو ہے نا لانا چاہتے تھے۔ تو یہ کائنڈ آف ورسٹ فاشسٹ آئیڈیالوجی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اسی آئیڈیالوجی نے کیا کیا، جب یہ فاشسٹ آئے اور انہوں نے 1922 کے بعد اٹلی میں اس ٹائپ کی سوچ انکریز ہوئی، اور یہی میزولینی تھا جو جا کے ہم نے دیکھا پھر ورلڈ وار 2 ہوتی ہے، بیکاز آف دیز پرنسپلس، ایسی سوچ انہوں نے جو ہے اپنے لوگوں کے اندر نیشنلزم کو انکریز کیا، لوگوں کو یہ بتایا کہ اٹالین آر بیسٹ، ادر نیشنز آر لیس لوور ہیں، ان کی سپیرٹی کم ہیں، تو یہ جنگوسٹک جو ان کی سوچ تھی، اور ایسی سوچ نے جو ہے اٹالین نے جو کانکویسٹ شروع کر دی، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ورلڈ وار 2 میں یہ بھی فاشسٹ اور اٹالین ور دا ریسپانسبل، جس طرح نازی جرمنی ریسپانسبل تھا، اس طرح اٹالین میزولینی بھی ریسپانسبل تھا ورلڈ وار 2 کے اندر۔ انہوں نے ایک جو اگریسو ڈیزائنس رکھی، امپیریل سوچ تھی، اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ورلڈ وار 2 بھی جو ہے لگتی ہے۔ تو یہ دس واز دی آئیڈیالوجی آف فیشزم، یہ کائنڈ آف ڈکٹیٹرشپ ہے، ورسٹ ڈکٹیٹرشپ دیٹ اسٹارٹیڈ ان اٹلی۔ تھینک یو۔